الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات انشاءاللہ جمعہ کا دن جا کر جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہوگی۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بزرگی عطا فرمائی۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک پہاڑی علاقے سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت حسین اور جمیل گنبد نما پتھر آپ کو نظر آیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اپنے طرف مائل کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پتھر کے قریب پہنچے اور اس کو چاروں طرف سے دیکھنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے کریم اتنا خوبصورت پتھر تو نے پیدا کیا؟ یعنی آپ کو تعجب ہوا کہ اتنا خوبصورت پتھر بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ کہ ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز نہ بتائیں؟ عرض کی، میرے کریم تو بتانا چاہتا ہے تو بتا۔ حکم ہوا کہ پتھر پر عصا مارو اپنا، لکڑی مبارک۔ آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں لکڑی مبارک تھی وہ جب پتھر پر مارا آپ نے تو پتھر شق ہوا، اس میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، سفید بال، سفید داڑھی کے بال بھی سفید اور سر کے بال بھی سفید، اور ان کے ایک ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، اور وہ جہاں سے تشریف لا رہے تھے آ رہے تھے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے تم اس پتھر میں کب سے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اس پتھر میں 400 سال سے ہوں۔ 400 سال؟ ذرا سوچے، پتھر ہم اگر ایک گھر میں اگر کوئی ہمیں قید کر دے تو ہم 2-4 دن میں مر جائیں گے، وہ پتھر چاروں طرف سے پیک ہے، جبکہ گھر میں کہیں نہ کہیں سے ہوا آ سکتی ہے، اجاس آ سکتا ہے، لیکن پتھر میں تو کچھ اندر آ ہی نہیں سکتا۔ یہی خدا کی قدرت ہے کہ میرا رب چاہے تو پتھر میں بھی زندگی عطا کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو کہا میں 400 سال سے، تو کہا کہ یہاں پر آنے کی وجہ کیا بنی، یہ پتھر میں تمہاری آنے کی وجہ کیا بنی؟ ذرا غور سے سنیں ہم تھوڑا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی میری بوڑھی ماں تھی، میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی، جب میری ماں کا وصال کا وقت قریب آیا تو میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اپنے پاس اور مجھ سے کہا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہ میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہو گئی، اور اللہ کے حضور عرض کی، میرے کریم میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور اے میرے کریم، میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی، میرے جانے کے بعد اس کا کوئی نہ رہے گا، میں اس کا سہارا ہوں، یہ میرا سہارا ہے، اب ان قریب میں دنیا سے جانے والی ہوں، تیرے حضور آنے والی ہوں، تو میرے کریم میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ دے جہاں پر شیطان بھی نہ پہنچ سکے۔ کہتے میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنی ماں کو دفن کیا اور پھر میرے رب نے مجھے یہ جگہ عطا کی۔
یعنی شیطان بھی اس عابد کے پاس نہیں بھٹک سکا. یہ ماں کی دعا. بے شک تو ماں کی دعا، باپ کی دعا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے. بے شک اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ماں ہے تو اس کی دعائیں لے، باپ ہے تو اس کی دعائیں لے، اور اگر انتقال کر گئے تو ان کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں. بے شک کیونکہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ وہ ہیں جن کا حق نہیں جاتا. بیوی مر گئی اس کا حق چلا جائے گا، بیٹا مر گیا اس کا حق چلا گیا، لیکن ماں باپ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد پر اس کے حق باقی رہتے ہیں. 12 حق حدیث پاک میں بیان کیے گئے. ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے 12 حق بچوں پر پھر بھی رہتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بے شک دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے حسن ظن قائم رکھے، محبت. ماں کی ماں جس سے محبت کرتی تھی، ماں کی سہیلی ہے تو ماں کی سہیلی سے محبت کرے. باپ کا دوست تھا تو باپ کے دوست کے ساتھ جا کر محبت والی باتیں کرے، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. بے شک تو جب آپ نے سنا تو اللہ کے حضور عرض کی، میرے کریم اس نے اتنی طویل زندگی تیری عبادت کی، تو پھر اس سے بڑھ کر تیری بارگاہ میں اور کس کا ثواب ہوگا؟ یعنی اس نے اتنی طویل مدت تیری عبادت کی، تو اس کے ثواب تک کوئی پہنچ سکتا ہے بھلا؟ وہی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا، عیسیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ہم ایک رات دیں گے جس کا نام شب برات ہے. سبحان اللہ. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس میں صرف 2 رکعت، کتنی؟ 2 رکعت. صرف 2 رکعت پڑھے گا تو اس عابد سے بھی زیادہ ثواب ہم اسے عطا کریں گے. سبحان اللہ. سبحان کہاں اللہ. 400 سال، وہ بھی سب سے چھپ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، انہوں نے ریاضت کی. لیکن ہم اور آپ 2 رکعت ہم پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا. مسجد میں پڑھیں گے تو دوسرے لوگ بھی ہوگا، گھر میں پڑھیں گے بیوی دیکھے گی، بچے دیکھیں گے، بیوی پڑھ رہی، شوہر دیکھے گا، بچے دیکھیں گے. بے شک یعنی ہم 2 رکعت پڑھے تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا. لیکن وہ عابد نے ایسی عبادت کی کہ اسے کسی انسان نے نہیں دیکھا 400 سال تک کہ وہ کیا کرتا ہے. تو اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب اللہ اسے عطا کرے گا جو یہ رات میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا. سبحان اللہ. اب سوچو، نفل نماز پڑھنے پر اتنا اللہ اجر عطا کرے گا تو جو فرض پڑھے گا اسے کتنا دے گا؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. اس میں ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز نفل پڑھے. جس کی نماز قضا ہے وہ اپنی قضا عمری نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور پھر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. بے شک. زندہ ہے تو بھی مغفرت کی دعا کرے، فوت ہو گئے تو بھی مغفرت کی دعا. اب ہم کیا سمجھتے، جو مر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے اور انہی کے لیے ہو سکتی ہے، زندوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو. ایسا نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے. ہمارا دین اتنا عظیم، اتنا برکت والا، اتنا عظمت والا ہے کہ اس نے زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں رکھی ہے، کیونکہ مغفرت کی ضرورت زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی ہے. بے شک بے شک. تو سب کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی رات میں، اور پھر قبرستان بھی تشریف لے جائے. قبرستان میں چاہے ہمارے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہمارے محلے میں جو قبرستان ہے اس میں جائے، جو بھی ہمیں آتا ہے وہ پڑھے، اور جتنے بھی وہاں مردے دفن ہیں سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے. کیونکہ اس رات قبرستان جانا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. بے شک. ہماری اور آپ کی ماں، ساری امت کی ماں سیدہ
طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر سوئے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزرا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی اور بیوی کے طرف آپ کا میلان ہوا، شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے۔ تو کہتی ہے میں نکلی، تو جب میں اپنے حجرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرمائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب میں پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اپنا رخ زیبا میرے طرف کیا، فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے، اس لیے میں فرمایا آج نصف شعبان ہے، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلان کرتا ہے کہ اے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، سبحان اللہ، ہے کوئی میرا بندہ یا میری بندی جو بے اولاد ہو وہ مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو غموں میں مبتلا ہے، میری بندی جو غموں میں مبتلا ہے مجھ سے غموں سے رہائی مانگے میں اسے غموں سے رہائی دے دوں، سبحان اللہ، ہے کوئی روزی سے پریشان جو ہم سے دست سوال کرے ہم اسے روزی کی فراوانی عطا کریں۔ بے شک صبح صادق تک میرا کریم رب آسمان دنیا پر یہ اعلان کرتا ہے۔ اور عائشہ جس نے یہ رات میں اپنے رب سے مانگا میرا کریم اسے عطا کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے، لیکن یہ مخصوص یہ رات کی خصوصیت کیونکہ وہ خود بلا رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے مانگو، جب وہ خود کہہ رہا ہے مانگو اور پھر ہم مانگے تو نہ دیں گے؟ بے شک دیں گے، بے شک ہمارا آپ کا حال کیا ہے کہ اگر ہم آپ سے مانگتے رہے کہ دو 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 تو آپ اور ہم ناراض ہو جاتے کہ جب دیکھو جب مانگتا رہتا ہے، کبھی آپ سے 100 مانگ لیے 200 مانگ لیے بھائی دیتا ہوں لیکن پھر تو 1 بار 2 بار دیں گے 3 بار 4تھی بار، یعنی ہم سے کوئی مانگے بار بار تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کریمی کیا ہے جو اس سے بار بار مانگتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور جو اس سے نہیں مانگتا اللہ اسے پسند نہیں کرتا، بے شک ہے نا؟ کچھ لوگ میں تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا، معاذ اللہ ہے، آج بھی کچھ ایسے لوگ ارے میں تو جب اللہ سے نہیں مانگتا تو اس سے مانگوں گا، معاذ اللہ، ارے کتنی بڑی بات کر جاتے ہم، کون ایسا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا؟ بے شک بے شک سب کو اس سے مانگنا ہی ہے، لیکن کیونکہ ہم دین سے دور ہیں اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، آگے تو اس کو مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں، مانگا کرو اس سے، رو رو کے دعائیں مانگو، غریب ہے تو مفلسی کو دور، تو ہر چیز اس سے مانگو جو بھی وہ عطا کرتا ہے۔ بے شک تو یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اس کو برات کیوں کہتے ہیں؟ ہم برات کس کو کہتے ہیں؟ ہم برات کہتے ہیں بھائی شادی ہو رہی ہے دولہے کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں باراتی ہے، بارات جا رہی ہے، لیکن یہ جو برات کا لفظ ہے یہ برات کے معنی کیا ہے؟ تو یہ برات کے معنی ہے آزادی کے، رہائی کے،
یعنی آزاد ہونے والی رات، آزاد کرنے والی رات. بے شک. تو کس چیز سے آزاد کرنے والی رات؟ تو یہ رات جہنم سے آزاد کرنے والی رات. سبحان اللہ. اللہ اپنے گنہگار بندوں کو اس رات میں جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. اور کتنے لوگوں کو عطا کرتا ہے؟ جس کی گنتی ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. بنو قلب یہ ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف میں. اس کے پاس اتنے بھیڑ بکریاں تھی کہ اس کو خود کو پتہ نہیں کتنی، یعنی لاکھوں کی تعداد. اب ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہو سکتے ہیں؟ گن سکتے ہم آپ؟ بکری کے بال چھوڑ دو، اپنے سر کے بال، سر کے چھوڑ دو، مونچھ کے بال. ہم اپنی مونچھ کے بال بھی گن نہیں سکتے. تو وہ ایک بکری دو بکری کے بالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو قلب کی جتنی بکریاں بھیڑ ہے نا اس کے پاس، وہ ساری بھیڑ بکریوں کی تعداد جتنے بال ہیں ان کے بدن پر، اللہ کریم وہ بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. لیکن چند لوگ ایسے جن کی مغفرت اللہ یہ رات بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. وہ کون؟ شراب پینے والا کثرت سے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، وہ عورت ہو یا آدمی. نہ کبھی ہوتا ہے نا لڑائی ہوتی ہے، مرد کے گھر والوں سے لڑائی ہو گئی تو عورت کہتی آج سے تمہارے جو رشتہ دار ہیں سب مر گئے میرے لیے. کبھی مرد کا کوئی معاملہ ہو گیا عورت کے رشتہ داروں سے تو وہ کہتا ہے تیرے سب رشتہ دار مر گئے میرے لیے. یا کبھی بھائی بھائی میں ہو گئی تو اب تم ہمارے لیے مر گئے ہم تمہارے لیے مر گئے، یعنی ہم رشتہ ختم. تو جو لوگ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے رات میں. اللہ اکبر. سوچو رشتے کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نگاہ قدرت میں. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے جو ہے نا رشتے، یہ عرش جو ہے نا عرش، اللہ کا عرش، تو رشتے اس کے نیچے لٹکے ہوئے بندھے ہوئے. جیسا ہم ڈوری باندھتے اور ڈوری پر ہم کچھ بھی جیسا کپڑے وپڑے سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں یا جھومر لگا دیا ہم نے، تو یہ ایسے جھومر لٹکے ہوئے اور یہ رشتے ایک دوسرے میں پینے ہوئے، یعنی جھومر نما ہے یہ رشتے. اسے آسانی سے ہم سمجھے کہ جھومر میں کتنے وہ ہوتے ہیں لائٹ، یا کتنے اس میں کانچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک لائٹ یا ایک کانچ اگر نکال دے تو کتنا بدصورت لگتا ہے وہ. تو جو رشتہ ایسا توڑ دے اپنے رشتہ داروں سے کہ تو ہمارے لیے مر گئے ہم تیرے لیے مر گئے، کتنی سی بات پر اس نے ہمیں شادی میں دعوت نہیں دی، یا تو اس بات پر، یا کچھ تو میں ہو گئی اس بات پر. تو جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے رشتے توڑ دیتے ہیں وہ لوگوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. اس لیے اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو یہ رات آنے سے پہلے معافی تلافی کر لے اور مل جائے ایک دوسرے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشتے بہت اہمیت کے حامی اللہ کے حضور. اور اللہ نے فرمایا، جس آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے رب نے فرمایا کہ جو رشتے کو جوڑے گا ہم اسے جوڑیں گے، سبحان اللہ. اور جو رشتے کو کاٹے گا ہم اسے کاٹ دیں گے. اللہ کو رشتے بنانا بہت پسند ہے، رشتے جوڑنا بہت پسند ہے، رشتے توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے رشتوں کو جوڑے. تو جو رشتہ توڑنے والا ہے اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. مشرک جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. جادو کرنے والا
ہوتے ہیں نا جادو آج بھی لوگ کرواتے ہیں. تو جو جادو کرنے والا ہے یا کروانے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ چند افراد ایسے جن کی یہ مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ سب کو بخش دیتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رات آنے سے پہلے ہم اپنے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی تلافی کر لیں. دوسری بات یہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تو ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہم نے اور آپ نے سنی ہے. یہ رات آنے سے پہلے ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں، کم سے کم 2 روزے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. رمضان شریف کے علاوہ جتنے مہینے ہیں اس میں شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے آپ رکھتے تھے. تو ماں صدیقہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ ماہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے، کیا وجہ؟ فرمایا عائشہ یہ مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، نامہ اعمال. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزہ سے رہوں. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ایک اشارے سے اربوں خربوں گنہگار جہنم سے رہائی پانے والے. سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے امام اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے ولی اپنے وقت کے غوث ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے 100 لاکھ، یعنی 100 لاکھ کہتے ہیں 1 کروڑ کو، ہے نا، برابر 1 کروڑ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے جیسے 1 کروڑ کو آپ کا ایک اشارہ کافی، تو ہمارے جیسے گنہگار اربوں خربوں ہوں گے ایک اشارے میں. تو وہ محبوب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. یعنی اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اس ماہ میں روزے رکھو. تو یہ نامہ اعمال بدلنے کا بھی ہے. 14 تاریخ جمعہ کا جو دن رہے گا نا وہ 14 تاریخ، تو 14 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں، یعنی جمعہ کا عورتیں بھی روزہ رکھیں اور مرد حضرات بھی روزہ رکھیں. تو 14 تاریخ کا روزہ اس لیے رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو. اب یہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے نا، یہ 14 تاریخ کا جیسے ہی سورج ڈوبے گا تو یہ سال کا نامہ اعمال ہمارا بند ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو جب ہمارا نامہ اعمال اس سال کا بند ہو تو ہم اس پیج پر روزہ دار لکھے جائیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کہ جب اللہ کے حضور ہمارا اور ہماری ماں بہنوں کا نامہ اعمال اللہ کے حضور فرشتے لے کر جائے تو اس میں ہمارے بھائی بھی اور ہماری بہنیں بھی اور ہماری بچیاں بھی روزے دار لکھی ہو. اور پھر جب نیا نامہ اعمال سورج غروب ہونے کے بعد 15ویں شب لگتی ہے رات، جسے شب برات، یعنی جمعہ کا دن جا کر جو رات آئے گی وہ سنیچر کی رات ہے، لیکن ہم عموماً اسے جمعہ کی رات ہی کہتے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے وہ سنیچر کی رات ہو جاتی ہے.
ہمارا دین مغرب سے بدلتا ہے، تو ہمارے جو دین کا آغاز ہے نا وہ رات سے ہے، کیونکہ ہمارا جو میزان ہے، کیلنڈر ہے قمری کیلنڈر، جسے چاند قمر کہتے چاند، تو ہمارا جو کیلنڈر تاریخ جو چلتی ہے قمری تاریخ ہے، یعنی چاند کی تاریخ، اس لیے چاند کب دکھتا ہے ہمیں؟ مغرب کے بعد۔ تو یہ مغرب ہمارا دن ہے پہلا، یعنی مغرب سے ہمارا دن بدلتا ہے۔ تو پھر جب 15ویں تاریخ آئے گی تو نیا نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا۔ تو ہمارے علماء، اللہ ہمارے علماء کے جنہوں نے یہ ہمیں نظام دیا، جنہوں نے ہمیں یہ قوانین دیے، جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں عنایت کی، اللہ کریم ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے 6 رکعت نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد رکھی، عورتیں گھر میں پڑھیں، مرد حضرات وہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو 6 رکعت یہ جو نفل نماز ہمارے علماء پڑھنے کا کہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں یہ بھی درد ہوتا ہے کہ یہ 6 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بھائی نماز ہی پڑھتے ہیں نا، کوئی برا کام تو نہیں کرتے، نماز پڑھے گا تو ثواب ہی ملے گا نا۔ اور ہمارے علماء نے نفل پڑھنے کا کیوں رواج دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا نامہ اعمال ابھی یہ نیا آیا، پہلا پیج، ہم کثرت سے نمازوں میں پہنچتے، جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پہنچتے ہیں، اور جو 5 وقت کی نماز وہ بھی پہنچتے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، یہ آ گئے شب برات میں، مغرب میں، تو اب چلو یہ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، اور پھر 2 نفل جڑی ہوئی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اور مزید 6 رکعت پڑھوا لو۔ تو کیا ہے وہ 6 رکعت 2 کر کے نفل نماز ہے، چلو کہ تاکہ ان کا جو پہلا پیش ہے وہ یہ اس میں نمازی بھی لکھے جائے، نفل پڑھنے والے بھی لکھے جائے۔ پھر اس میں ہمارے علماء 2 رکعت کے بعد یاسین شریف بھی ہمیں سناتے 2 رکعت کے بعد۔ تو ہم نے کبھی یاسین شریف پڑھی نہیں، ہم تو پڑھے نہیں ہے پہلی بات، کبھی ہم نے قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا، یاسین شریف کون سے پارے میں وہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ تو جو بیچارے آ گئے جن کو کبھی پتا نہیں یاسین شریف کیا ہے، کون سے پارے میں، وہ آ گئے، وہ یاسین شریف سن رہے، تو یاسین شریف سننے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں پہلے پیج میں۔ تو یہ اچھا کام ہے یا نہیں؟ تو ہمارے علماء نے اس لیے یہ 6 رکعت کا حکم دیا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن پڑھے گا تو ثواب تو ملے گا۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے اس پر دھیان دیا اور اس کا حکم دیتے کہ بھائی پڑھ لو، تاکہ تمہارا جو نئے سال کا نیا اعمال نامہ ہے اس کے پہلے پیج پر تم نمازی لکھے جاؤ، نفل پڑھنے والے لکھے جاؤ، یاسین شریف سننے والے لکھے جاؤ، اور پھر صبح جب تم روزہ رکھو پھر تم روزے دار لکھے جاؤ۔ تو یہ ہمارے علماء کا کتنا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے آخری پیج پر بھی ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی نامہ اعمال کے حدیث پاک کی روشنی میں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 14ویں شعبان کا غروب کا وقت قریب ہو تو تم 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ 100 مرتبہ درود شریف اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرے کلمے کا ایک جز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 40 مرتبہ پڑھنا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
تو فرمایا گیا کہ جو 100 مرتبہ درود شریف 14ویں یعنی جمعہ کا دن سورج غروب ہونے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے توبہ بھی کرے، استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من. اب کسی کو پوری نہیں آتی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے. کتنا آسان ہے ہمارا دین. بے شک. پھر وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو بھی درود شریف اسے یاد ہو، اور 40 مرتبہ لا حول شریف پڑھے. تو فرمایا گیا جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم میں کوئی بھی 80 سال کا نہیں ہے کوئی 80 سال کا. ہم اگر سب کریں گے تو کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، 80 سال کا. اب اگر